بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے HRMIS میں انٹر کریں گے۔ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے آپ کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کسی ایک ڈسٹرکٹ کے لاگ ان سے لاگ ان ہوتے ہیں، تو میں آج پشاور کے لاگ ان سے DO Mail پشاور کے لاگ ان سے لاگ ان ہوتا ہوں تاکہ آپ کو پروسیس کلیئرلی بتا سکوں۔ تو سب سے پہلے لاگ ان ہوتے ہیں پشاور میل کے آفس میں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہم DO Mail پشاور کے لاگ ان سے لاگ ان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں، یہ اسکول کا ٹیب یہاں بنا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے، پھر اس میں ایک فارم ہے اسٹوڈنٹ ڈیٹا اپلوڈنگ، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ تو چونکہ ابھی ایک مرحلے میں آپ لوگوں نے تمام انٹری جو ہیں وہ HRIS کے پروفائل ٹیچرز کی پروفائل کی یا امپلائز کی پروفائل کی کر دی ہے، لیکن اب اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ بچیوں کو اس ڈیٹا کی بنا پہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے کہ انہوں نے ویکسین لگائے ہیں۔ چونکہ مسئلہ آ رہا تھا کہ بعض بچوں کے فارم بے کا مسئلہ تھا، شناختی کارڈ نمبر کا مسئلہ تھا، تو یہاں سے ایک جب یہاں ڈیٹا آ جائے گا تو ہمارے لیے اس سے آسانی ہو جائے گی اور ہم کراس ویریفیکیشن جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا سے کر سکیں گے اور بچوں کو سرٹیفکیٹ اس ڈیٹا کی بنا پہ آسانی سے مل سکیں گے۔ تو اس میں پروسیس جو ہے ہم نے کیا اپنایا ہوا ہے کہ آپ ڈیٹا کیسے اپلوڈ کریں گے۔ یہاں پہ کوئی انڈیویجول انٹری نہیں ہے، یہ آپ ذرا بات ذہن نشین کر لیں، بلکہ اس میں آپ لوگ ایسے کریں گے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسل شیٹ میں آپ لوگ لیں گے اور کلاس وائز ڈیٹا ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک اسکول ہے اور اس میں 5 کلاسیں ہیں، اور میں فرض کیا کلاس لے لوں کہ کلاس 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 اینڈ 5 5 کلاسیں ہیں، تو ہر کلاس کی علیحدہ شیٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے، کلاس 1 کی آپ علیحدہ شیٹ نیم دیں گے، اس میں ہر کلاس کا کوئی کالم نہیں ہے بلکہ شیٹ نیم آپ دیں گے کہ یہ اسکول ہے اور اس میں کلاس 1 کی شیٹ یہ ہے۔ ایک فولڈر بنا کے اس فولڈر کو MIS کوڈ کا نام دے دے اسکول کا، یا اسکول کا نام دے دے، تاکہ آپ کو اپلوڈ کرنے میں اس میں آسانی ہو۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسکول کا ڈیٹا آپ لوگ کیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ اسکول کے ایکسل فائل ان کے ساتھ ہوں گے، اور اسکول کا ہر شیٹ کلاس کا علیحدہ ہوگا۔ یہ بات ذرا دوبارہ سن لیں کہ ہر شیٹ جو ہے اس میں ہر کلاس کا ڈیٹا علیحدہ ہوگا، یعنی علیحدہ ورک بک ہوگا۔ آپ یہ ذرا سمجھے، ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ہی ورک بک میں آپ نے کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 5 اور جتنی کلاسیں ہیں وہ بنا دی ہیں، ایسے بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ذرا بات ذہن نشین کر لے کہ کوئی سیکشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اسکول میں کلاس 1 کی 4 سیکشن ہے تو آپ اس کو علیحدہ شیٹ بنا دیں، نہیں بھائی، کلاس وائز آپ کو شیٹ بنانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہی ورک بک علیحدہ ہوگی، کیونکہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا کلاس وائز ڈیٹا کو۔ تو اس میں ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ورک بک میں آپ نے 10 کلاسوں کا ڈیٹا ڈالا ہوا ہے، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 اپ ٹو 10، تو وہ آپ اکٹھا اپلوڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہر شیٹ آپ علیحدہ اپلوڈ کریں گے، لہٰذا اسکول کا فولڈر اسکول کے نام سے یا اسکول کے MIS کوڈ کے نام سے فولڈر بنا دیں، اور اس میں کلاسیں جو شیٹ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہیں اور اس میں ڈیٹا موجود ہے کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، تو اس کا ڈیٹا آپ ایزیلی جو ہے پھر آپ اپلوڈ کر سکیں گے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آتے ہیں اس پروسیس پہ کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ جو لیبل دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا student.csv، ٹھیک ہے، یہاں
CSV فائل ہو یا نہ ہو، یہ ایکسل فائل بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور CSV فائل بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ CSV فائل فارمیٹ لکھا ہوا ہے، یہ ایکسل فائل کو سپورٹ کرتا ہے، آپ ایکسل فائل کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں جو آپ کو انشاءاللہ میں ابھی اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بتاؤں گا. سب سے پہلے سٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ یہ فائل جو ہے student.csv ڈاؤن لوڈ کر دیں. مثلا میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر دیا، اب اس کو کھولتا ہوں ذرا. اب میں نے اس student.csv فائل کو ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے اور اس کا فائل فارمیٹ اگر آپ یہاں دیکھیں تو پہلے سے آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، یہ آئی ڈی چاہے جو بھی آپ رکھیں، 1 2 3 رکھے یعنی سیریل نمبر رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد دوسرا کالم ہے اسٹوڈنٹ نیم، تیسرا کالم ہے اسٹوڈنٹ فادر نیم، جینڈر ہے، DOB ہے اور CNIC ہے، ویکسینیٹڈ کا کالم ہے یس نو. ٹھیک ہے، تو اور پھر فرسٹ ڈوز ہے، سیکنڈ ڈوز ہے، ایڈمیشن نمبر ہے اور فادر CNIC ہے. تو اگر آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کالم ہے. ٹھیک ہے، تو 11 کالم میں آپ لوگوں کو ڈیٹا ڈالنا ہے اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہے. لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو سیو کریں گے تو اس شیٹ کو، مثلا آپ نے اس شیٹ کو سیو کر لیا، میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں یہاں پہ. مثلا میں نے اس کو کلاس 1 کے نام سے رینیم کیا کہ یہ میری کلاس 1 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب میں نے اس کو رینیم کر دیا ہے تو آپ اس کو اپنے آسانی کے لیے اس کو باہر سے رینیم کریں گے. یہاں پہ شیٹ کو یہاں رینیم کرنا نہیں، بلکہ جب آپ اس کو سیو کریں تو اس کو رینیم کر دیں کہ اسٹوڈنٹ 3 جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کلاس 1 ہے، پھر کلاس 2 ہے. چونکہ یہاں پہ اگر آپ کوئی دیکھیں تو کوئی کالم کلاس کا نہیں ہے، آپ شیٹ کا نام جو ہے وہ لیں گے کہ یہ کلاس 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی شیٹ کے حوالے سے آپ کو وضاحت کر دوں. یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اگر یہ 1 2 3 ہے، آپ بے شک اس کو سیریل نمبر کے طور پہ لے لیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایڈمیشن نمبر وغیرہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا مطلب ہمارا سیریل نمبر ہے. اسٹوڈنٹ نیم جو ہے یہاں پہ آپ ڈالیں گے. ہاں، لیکن اس کو وضاحت کرنے سے پہلے یہ جو ہیڈر رو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہو ہیڈر، ان کو چینج نہیں کریں گے. یہ ہمارے کالم نیمز ہیں. اگر آپ نے اس کو چینج کیا، آپ نے یہ سمجھا کہ یار یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بجائے آپ نے پورا لکھ دیا، یہاں اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم کی بجائے آپ نے صرف نیم لکھ دیا، آپ نے فادر نیم، یہ رو آپ نے چینج کر دی تو اپلوڈنگ آپ کی نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے کالمز کے فیلڈ کے نیم ہے، ہیڈرز ہے. اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کا ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوگا. تو آپ کو دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس رو میں آپ کام نہیں کریں گے، یہ بالکل اسی طرح چھوڑیں گے. اس کے نیچے آپ انفارمیشن ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تھوڑے سی اس بات پہ کہ انفارمیشن آپ کیسے ڈالیں گے. اسٹوڈنٹ نیم کے کالم میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ نیم ڈالتے جائیں، پھر اس کے فادر نیم کو ڈالتے جائیں. یہاں پہ جینڈر میں میل جو کہ یہاں پہ سیلیکٹ ہیں، چونکہ اگر آپ میل کے DO آفس سے لاگن ہے تو آپ میل کا ہی ڈیٹا ڈال رہے ہیں نا، تو سارا کالم میل کا ہی آئے گا. اس کو آسانی سے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میل کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ، یہاں اس کا یہ خیال رکھیں کہ اس کا فارمیٹ آپ چینج نہ کریں، فارمیٹ یہی رہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ فارمیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو یہاں پہ ایک وضاحت کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکسل کا اکثر اگر آپ دیکھیں تو آپ جب ڈیٹا ایک شیٹ سے دوسری شیٹ میں لے جاتے ہیں تو اس کا فارمیٹ چینج ہوتا ہے، جو ریجنل سیٹنگ سے آپ لوگ پھر سیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایک شیٹ سے کوئی ڈیٹا لاتے ہو تو ضرور خیال رکھیں کہ اس کا فارمیٹ تو چینج نہیں ہوا ہے. اگر فارمیٹ چینج ہوا ہے، یہ منتھ جو ہے یہ آ گیا ہے ڈے کی جگہ پہ اور ڈے آ گیا ہے منتھ کی جگہ پہ، تو ضروری بات ہے کہ سارے ڈیٹ آف برتھ پھر غلط اپلوڈ ہوں گے.
تو اس کو اپلوڈنگ کے دوران آپ کو ہم نے ایک ویو دی ہوئی ہے کہ آپ ادھر چیک کریں کہ آپ کا ڈیٹا صحیح ہے کہ نہیں ہے. جب ڈیٹا صحیح ہوگا تو آپ اس کو اپلوڈ کریں گے. یہ سٹیپ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے. لیکن یہاں پہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ آپ لوگ اس میں خیال رکھیں کہ فارمیٹ کو چینج نہ کریں اور ڈیٹ جو ہے وہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اسی فارمیٹ کو اپنائیں جو یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو آئی ٹی کے لوگ ہیں اس پہ ضروری بات ہے کہ ایک ایکسپرٹ آدمی جو ہے ڈی او آفس کا, ایس ڈی او آفس کا, ایس ڈی او آفس کا, ہائی مڈل اسکول کے اس کا کام کرے گا. تو وہ لوگ چونکہ آئی ٹی پرسنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیسے صحیح رکھیں گے. ٹھیک ہے. ہر بندہ اس کو نہیں سمجھتا, لیکن یہ ہے کہ جو آئی ٹی کے لوگ ہوں گے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ MIS کے لوگ ہوں گے, جو ہائر سیکنڈری میں آئی ٹی ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگ جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی طرح آپ ان کو سمجھائیں گے کہ اس کے فارمیٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ڈیٹ فارمیٹ کو غلط ڈالا اور منتھ کی جگہ ڈے اور ڈے کی جگہ منتھ آ گیا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جس پہ ہم بعد میں کیلکولیشن کریں گے, ایج وائز بچوں کی تعداد معلوم کریں گے, تو اگر یہ ڈیٹ آف برتھ ہی غلط ہو تو ایج وائز ڈیٹا غلط آ جائے گا. لہذا اس کالم میں انتہائی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کوئی ریجنل ڈیٹا ٹرانسفر کرتے وقت یا اپلوڈ کرتے وقت آپ کا ڈی او بی یعنی ڈیٹ فارمیٹ جو ہے وہ کہیں غلط نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں. اب آتے ہیں CNIC پہ. CNIC پہ ہم نے فارمیٹ پہلے سے ڈالا ہوا ہے, آپ صرف ڈیٹا انٹری کرتے جائیں گے, یہ فارمیٹ خود لے لے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ان کے بچوں کے فادر کی جو CNIC نمبر ہے وہ ڈالیں گے. ویکسینیٹڈ, یس نو کا ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ ویکسینیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ویکسینیٹڈ میں آپ وائی ہی ڈالیں اور نو کے لیے این ہی ڈالیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے یس لکھ دیں. یس نہ لکھیں کیونکہ پھر بھی آپ کا ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوگا. ہم نے ادھر یہ ایکسیپشن دی ہوئے کہ اور کیریکٹر کو باؤنڈ کیے ہوئے کہ 1 کیریکٹر وہ فیلڈ لے گا تو آپ کا ڈیٹا پھر بھی اپلوڈ نہیں ہوگا. تو کائنڈلی صرف اپنی آسانی کے لیے صرف وائی لکھیں یا این لکھیں, اس کے علاوہ کوئی اور یس نو نہ لکھیں, وائی اور این کا استعمال کریں. فرسٹ ڈوز ڈیٹ. اب اسکول والے جہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ گئے تھے اور ان کو ویکسین لگائے گئے تھے بچیوں کو, تو یہاں پہ آپ اس فرسٹ ڈوز کی ڈیٹ ڈالیں گے. تو یہی فارمیٹ اپنائیں, فارمیٹ کو چینج نہ کریں, ڈیٹ فارمیٹ کو چینج نہ کریں. اور جب آپ لوگ ڈیٹا بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو اس فارمیٹ کو ضرور بیفور اپلوڈنگ دیکھیں. جب آپ ڈیٹا اپلوڈ کر دیں اور ویو کر لیں تو سیو کریں. اگر آپ نے پہلے ہی سے ڈیٹا کو اپلوڈ کیا اور ویو نہیں کیا اور فارمیٹ کا خیال نہیں رکھا تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا غلط اپلوڈ ہوگا, جس سے پھر بعد میں مسئلے پیدا ہوں گے. تو لہٰذا اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن سے بندہ بور ہو جاتا ہے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ڈیٹ فارمیٹ کا بہت ہی خیال رکھنا ہے اور چینج نہیں کرنا ہے. اور فرسٹ رو کے بارے میں جو ہیڈر رو ہے بتا دیا کہ اس میں تو بالکل چینجز نہیں کرنی آپ کو. ٹھیک ہے. کوئی اس کو چینج نہیں کرنا ہے کہ اس کو یہ برا نظر آ رہا ہے میں اپنا ہی کوئی نام دے دوں, ایڈمیشن نمبر اسمال ہے, یہ ہے, نہیں. آپ اس میں بس اس میں صرف آپ اپنی انٹری کریں, اس کے ہیڈر رو کو چینج نہ کریں. یہ بات یاد رکھیں, فارمیٹ کا بہت خیال رکھیں. اچھا, اگلا کالم ہے ایڈمیشن نمبر. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اسکول ایڈمیشن وہ ڈیٹا ایڈمیشن نمبر جو ہے ایڈمیشن وڈرال کی بات کر رہا ہوں, جس کو اردو میں داخل خارج کہتے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا نمبر یہاں پہ ہونا چاہیے کہ بچہ جب اسکول میں داخل ہوا اس کا ایڈمیشن نمبر یا داخلہ نمبر کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ وہاں سے درج کرنا ہے تاکہ کل ہم HRMIS میں اس ڈیٹا پہ مزید کام کرتے رہیں گے اور آپ سے اس پہ بات ہوتی رہے گی تو ہمارے پاس بچے کے ایڈمیشن نمبر ضرور ہو. تو یہ وہ والا ایڈمیشن نمبر ہے, یہ اسکول میں اس کا یونیک نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈمیشن نمبر داخل خارج کی بات کر رہا ہوں, ایڈمیشن وڈرال کی بات کر رہا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کوئی دوسرا نمبر آپ نہ ڈالیں. یہ داخل خارج کا نمبر ہے, اس میں یہاں داخل خارج والا نمبر ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ایڈمیشن وڈرال والا نمبر ڈالیں گے آخر میں. فادر, اچھا یہاں پہ دو CNIC کی
یہاں پہ دو CNIC کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کی CNIC ہے اور یہ اس کے فادر کی CNIC ہے. اگر اسٹوڈنٹ کی CNIC نہیں ہے تو پھر ضروری بات ہے کہ اس کالم کو آپ خالی چھوڑیں گے جب نہیں ہے. ہاں، اور اگر ہے تو وہ آپ ڈال دیں اور یہاں پہ فادر CNIC ڈال دیں. فادر CNIC، اس کے والد صاحب کی جو CNIC ہے وہ والی یہاں پہ آپ کو ڈالنی ہے CNIC نمبر. تو یہ میں نے وضاحت کر دی. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 2 ریکارڈ ہی انٹر ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ تیسرا ریکارڈ انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک انٹری کرتا ہوں. مثلا میں نے ایک اور انٹری کر دی. یہ دیکھیں ایک انٹری میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی ڈیٹ آف برتھ لے لیتا ہوں 2 اور میں نے لکھ لیا ہے 2 فروری. ٹھیک ہے، اور 2005 یا 2006 میں نے ڈال دیا. ٹھیک ہے، جو ہی میں نے 2006 ڈال دیا، چونکہ ہم نے یہاں پہ فارمیٹ یہ سلیکٹ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 06 پہ کنورٹ ہو گیا ہے. یہ آپ مختلف طریقوں سے ڈیٹ فارمیٹ کو سیٹ کر سکتے جو کمپیوٹر کے لوگ ہیں. اب بچے کی CNIC میں ڈال دیتا ہوں کہ یہ اس کی CNIC ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فارمیٹ اس نے نہیں اٹھایا تو کیا کریں گے آپ؟ مثلا ہم نے 14024 ٹھیک ہے ڈیش یہ میں نے ڈال دیا ہے اور آخر میں جو بھی ڈالا ہے ایک رف سا نمبر ڈال دیا ہے. اب یہاں پہ وائی ڈال دیا ہے اور یہاں پہ فرسٹ ڈوز کی ڈیٹ ڈال دی کہ اس کی فرسٹ ڈوز مثلا میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو. تو یہاں پہ یہ ڈال دیا اور سیکنڈ ڈوز اس کی یہ ہے. تو یہ انٹری میں نے آپ کے لیے کر دی اور ایڈمیشن نمبر اس کا 234 ہے اور اس کے والد صاحب کی CNIC بھی ہم ڈال دیتے ہیں کہ مثلا اس کے والد صاحب کی CNIC جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ CNIC نمبر یہ ایک انٹری میں نے کر دی. اس کے بعد میں نے اس شیٹ کو سیو کر دیا. ٹھیک ہے، اس شیٹ کو میں سیو کرتا ہوں. یہ چونکہ CSV فارمیٹ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی میں سیو کرو تو میں کہتا ہوں ہاں اسی پہ سیو کر دیں. اب یہ ہم نے سیو کر دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فائل میرے ساتھ، یہ اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ CSV کے نام سے 3 پہ ہیں. اس کو میں ایک نام دیتا ہوں کہ مثلا یہاں پہ وہ فائل آپ رینیم کر دیں کہ اس کا نام شروع سے آپ اسی فائل کو کاپی پیسٹ کرتے یا جس نے آپ اس کے ایک ہی فولڈر میں کاپی پیسٹ کرتے رہیں کہ جتنے آپ کی کلاسیں ہیں اتنی اس شیٹ کے وہ کاپیاں بنا دیں. ٹھیک ہے، مثلا ہم نے کلاس 1 کا یا اس کو نام دیا کہ یہ شیٹ جو ہے 1 کا ہے. چونکہ یہ شیٹ ابھی اوپن ہے اس کو میں پہلے کلوز کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اس کو یہ میں نے کلوز کر دیا ہے. اور کلوز کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو ٹرائی اگین یہ فائل 1 کے نام سے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے. اب اس کو اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں تیسرا سٹیپ جو ہمارا یہ پہلا سٹیپ تھا کہ ڈاؤن لوڈ کیا، اب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. اپلوڈ کرنے کے لیے اب یہاں دیکھیں چوز فائل لکھا ہوا ہے یا اپلوڈ فائل. تو اپلوڈ فائل سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ چوز فائل. چوز فائل میں نے یہ ایک فائل بنا دی ہے. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی سی یہاں پہ غلطی کی. اپلوڈ فائل پہ کلک نہیں کریں گے، پہلے کیا کریں گے؟ چوز فائل کریں گے. کون سا فائل ہے؟ کلاس 1 کا. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ یہ 1 کا فائل یہاں پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. چونکہ بہت وقت ہو گیا اور سیشن میرا یہاں پہ ایکسپائر ہو چکا ہے لہٰذا یہاں سے شروع کریں گے. لیکن اس کو میں ذرا ریفریش کرتا ہوں اور سیشن چونکہ میں نے وضاحت کی ہے آپ کو لہٰذا اس دوران سیشن ایکسپائر ہو گیا. دوبارہ لاگ ان ہوتے ہیں. اچھا، لاگ ان ہونے کے بعد اسکول کے ٹیب پہ آ گیا. اسکول کے اسٹوڈنٹ ڈیٹا اپلوڈنگ فارم کے ٹیب پہ آ گئے اور اس پہ کلک کیا
کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے CSV کا فائل پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے جو آپ کو میں وضاحت کر چکا ہوں. اب اس فائل کو چوز کرتے ہیں جس میں ہم نے ڈیٹا سیو کیا ہے کلاس 1. یہ بات یاد رکھے, دوبارہ بتاتا ہوں کہ شیٹ کو کلاس کے نام سے رینیم کر دے. 1 2 3 4 5 ایک اسکول کی جتنی کلاسیں ہوگی وہ ایک فولڈر میں رکھیں. اس فولڈر کو EMIS کوڈ کے نام سے رینیم کریں یا اس اسکول کا نام دے دیں تاکہ آپ کو ڈیٹا اپلوڈ کرنے میں آسانی ہو. تو میں نے ایک ہی شیٹ ابھی آپ کے لیے نیم کیا 1 کا, اس میں ڈیٹا ڈالا ہے, اس کو اوپن کرتا ہوں. ڈیٹا آپ کا 1 کے نام سے یہاں آ گیا ہے. اب اس پہ اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں, لیکن دیکھیں نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کون سے دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پہ تو وہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اسکول آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہے کہ یہ کون سے اسکول میں آپ اس ڈیٹا کو ڈالیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہاں سے کوئی اسکول آپ سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. مثلا اس ڈیٹا کو فار ایگزامپل میں سیو کرنا چاہتا ہوں. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اسکول نیم مسنگ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیٹا تو آپ کا اپلوڈ ہو چکا ہے لیکن آپ نے اسکول جو ہے سلیکٹ نہیں کیا ہے. کون سے اسکول میں ڈیٹا ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں, نیچے جو ہے ڈسٹرکٹ بائی ڈیفالٹ آپ کا ہوگا, جینڈر بائی ڈیفالٹ آپ کا آ چکا ہوگا, اور یہاں پہ آپ کو اسکول نیم جو ہے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا. میں ایک اسکول کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, GPS کو, کسی پرائمری اسکول کو. تو ایک اسکول میں نے ایسے ٹیسٹ کے لیے آپ کے لیے سلیکٹ کیا کہ یہاں پہ یہ GPS نمبر 2 پستوانی ہے یا کیا نام ہے اس کا, جو بھی ہے, اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور کون سے کلاس میں آپ کو ڈیٹا ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے ڈیٹا جو ہے 1 کا تھا, میں نے 1 کلاس سلیکٹ کیا, لیکن بھائی میرے ایک بات یاد رکھو, یہ وہ جگہ ہے, ابھی آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہے لیکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ 1 کا نام اس کا یہ ہے, فادر نیم یہ ہے. آپ نے فارمیٹ بھی یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا فارمیٹ جو شیٹ میں ہے وہ, اور یہاں پہ کوئی چینج تو نہیں ہوا ہے. اگر آپ کا فارمیٹ چینج ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر ابھی ڈیٹا تو غلط ہے, غلط ڈیٹا کو سیو نہیں کریں گے. ونس آپ نے سیو کر لیا تو یہ بات یاد رکھیں آپ دوبارہ اس میں چینجز نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو لیے بار بار پھر اس کو چینج کرنے کی ریکویسٹ کرنا, اور دوبارہ یہ بہت اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں, امپلائی تو بہت کم تھے, تو بہت بڑے مسئلے پھر سے پیدا ہوں گے. لہٰذا یہاں پہ یہ ڈیٹ آف برتھ چیک کر لیں, فارمیٹ ٹھیک ہے, فرسٹ ڈوز کی فارمیٹ ٹھیک ہے, سیکنڈ ڈوز کی فارمیٹ ٹھیک ہے, ہاں یہ سارا چیک کیا. اگر یہ سارے فارمیٹ جو ہیں ٹھیک ہیں تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ اپلوڈ کریں گے. ہاں اگر آپ کو یہاں پہ کوئی غلطی نظر آئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کلیئر کے بٹن پہ کلک کر دیں, کیونکہ آپ کو غلطی نظر آئی ہے کہ یار یہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی غلطی ہے, یہ ڈیٹ آف برتھ غلطی ہے, تو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کلیئر بٹن, کلیئر یہ دوبارہ بتاتا ہوں, یہاں کلیئر کے بٹن پہ کلک کر دیں. جب آپ نے کلیئر کے بٹن پہ کلک کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دوبارہ اپنے شیٹ میں جا کے, اپنا شیٹ جو آپ نے کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس شیٹ میں, وہ یہ آپ کا شیٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں آپ کا یہ شیٹ تھا 1, اس میں آپ کو نظر آیا کہ یار یہ تو اس بچے کے نام میں فرق ہے, غلطی ہے, تو کیا کریں؟ احمد خان نہیں ہے جی, یہ اسد خان ہے, ایسی مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, اسد خان ہے, تو آپ نے یہ کر دیا. اب اس کو دوبارہ چینج کر دیں, اور چینج کرنے کے بعد سیو کر دیں. سیو ہو گیا جی. یہ کون سے فائل تھا؟ 1 والا فائل تھا, یہ سیو. وہ کہتے ہیں آلریڈی ایگزسٹ ہے, میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, یس سیو ہو گیا, یہ فائل سیو ہو گیا. اب ہم اپنے چینجز کر دی, چینجز کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ پھر چوز فائل کر دیں, چونکہ آپ نے غلطی جو تھے وہ اس کی کریکشن کر دی. فائل تو آ گیا, اپلوڈ فائل,
اب اپلوڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس میں چلا گیا. اپلوڈ کا مطلب یہاں پہ اپلوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ویو کے لیے آپ کے پاس آ گیا ہے. آپ اس کو ویو کر لے، چیک کر لے. چیکنگ کے لیے یہ ڈیٹا سارا یہاں اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں فارمیٹ صحیح ہے. ہاں جی بالکل، ڈیٹ آف برتھ کا فارمیٹ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں دیکھیں تو کچھ فیلڈ ہم نے خالی بھی چھوڑے. ویکسینیٹڈ، یہ یس نو نہیں ڈالا ہے، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ نہیں ڈالی ہے، فادر نیم مسنگ کی ہے. یہ سارا ڈیٹا بلینک میں بھی اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، تو بلینک، یہ بات یاد رکھیں کہ بلینک کا آپ کوشش کریں کہ آپ، ضروری بات ہے نیم اور فادر نیم میں کیسے آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ضروری مل جاتا ہے. فارم بے کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فارم بے میں اس کا شناختی کارڈ نمبر بچے کا، اگر فارم بی نہیں ہے تو ضروری بات ہے آپ پھر اس کو کیا کریں گے، خالی چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے خالی چھوڑنے کا، تو شیٹ میں آپ کا یہ ڈیٹا پھر بھی اپلوڈ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ فارم بے کو چیک ہی نہ کریں، کیونکہ بچے کو کل اس کی آپ کے اس ڈیٹا کے بنا پر ان کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ملنا ہے. اگر فارم بے ہے تو اس کا فارم بے نمبر آپ ڈالیں گے تو ہیلتھ والے جو ہے یا نادرا والے جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اگر آپ نے نہیں ڈالا ہے تو پھر مسئلے ہوں گے، آپ سے پھر رابطہ رکھا جائے گا اور پھر وقت کا ضیاع ہوگا. لہٰذا یہاں پہ آپ کوشش کریں گے کہ فارم بی کا بھی خیال رکھیں. ویکسینیٹڈ میں دیکھیں یہ خالی ہے، یہ خالی ہے، یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اٹھا لیتا ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی فیلڈ خالی نہیں چھوڑنی، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اگر فارم بے نہیں ہے تو وہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ اس کو پھر خالی چھوڑیں گے. اگر ہیں اور ہیلتھ والوں نے جو ڈیٹا آپ لوگوں نے ویکسینیشن کے وقت ان کو دیا ہوا ہے تو پھر آپ ضرور ڈالیں گے. اگر ان کا فارم بے کے بغیر ہی آپ نے ڈالا ہوا ہے تو پھر صحیح بات ہے، وہ پھر آپ کی مجبوری ہوگی، وہ یہاں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ویو ہو گیا جی، میں نے دیکھ لیا سارا ڈیٹا میرا کیا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب اسکول بھی میں نے سلیکٹ کر دیا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک اسکول سلیکٹ کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے ریجیکٹ کیا تھا آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے. اب ایک اسکول میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس میں کلاس 1 کو سلیکٹ کیا، کیونکہ یہ کلاس 1 کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اسکول کے ہر کلاس کے لیے آپ اسکول کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے کلاس کو سلیکٹ کریں گے اور ڈیٹا کو یہاں اپلوڈ کرنے کے بعد چیک کریں گے اور فائنلی کیا کریں گے، اگر غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو کلیئر کریں گے، دوبارہ ٹک کریں گے، اور اگر بغیر غلطی کے ہیں اور آپ نے چیک کیا ہوا ہے تو آخر میں سب سے آخری سٹیپ آپ کا کیا ہوگا، سیو. ٹھیک ہے، ابھی آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ کون سا اسکول ہے، جی پی ایس اچر نمبر 2 تھا. اب اس میں وہ ڈیٹا آپ کا سیو ہو گیا. میں نے اسکول کا وہ تو نہیں کیا، لیکن دیکھ لیتے ہیں اچر نمبر 2، اس میں نے ڈیٹا ڈالا ہے اور یہ کلاس ہم نے نہیں سلیکٹ کی، کلاس بھی سلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کرتے چینج یو میڈ ناٹ بی سیوڈ، کینسل کرتے ہیں. ڈیٹا تو ہم نے سیو کر دیا. اب ہم نے ڈسٹرکٹ کی پشاور ہے، اس ڈیٹا سیو ہو گیا. شاید وہ سیونگ میں تھوڑا سا ایکسل فائل کو ٹائم لے رہا تھا. یہ اسکول ہے، کلاس 1 کا ڈیٹا ہم نے ڈالا ہے تو شاید اچھا تو یہ وہ سٹیپ ہیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرنا ہے. ڈسٹرکٹ وغیرہ اور اسکول جنڈر پہلے سے سیلیکٹ ہوں گے. صرف آپ لوگ کیا کریں گے کہ جس اسکول میں ڈیٹا ڈالنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے کلاس کو سیلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ فائل یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کریں گے اور پھر سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے. تو اس طرح ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوتا رہے گا اور آپ تمام ڈیٹا اس طرح ڈالتے جائیں گے. تو یہاں پہ آج کے اس سیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ڈیٹا کیسے اسٹوڈنٹ کا اپلوڈ کریں گے. ہاں آپ کو مسئلے بھی آئیں گے تو بے شک پروونشل ای ایم آئی ایس جو کہ
تمام فوکل پرسن HRMIS کے ان سے واقف ہے. اس میں ہمارا سٹاف موجود ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی کیوریوں کو ریزالو کرتے رہیں گے. آپ ویڈیو کو دیکھ لیں, کوئی بھی مسئلہ آئے تو انشاءاللہ ہم سے رابطے میں رہیں. ایک ٹریننگ سیشن جو ہے زوم پہ لے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سمجھا دیں گے اور آپ کے جو بھی کیوریز ہوں گی ان کو بھی ریزالو کرتے رہیں گے. لیکن ابھی ہم نے سٹارٹ میں یہ کر لیا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہو, مسئلے ہو, ہم سے انشاءاللہ ضرور رابطے میں رہیں, ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا, لیکن اس کو آسان ہم نے اس طرح بنا دیا ہے کہ چونکہ تمام زیادہ پرائمری اسکولوں کے, ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے ڈیٹا جو ہے ASDOs کے ساتھ ایکسل شیٹ میں موجود ہوتا ہے, تو وہی ایکسل شیٹ جو ہے انشاءاللہ وہ ہر کلاس کا علیحدہ علیحدہ اپلوڈ کر لیں گے. آسانی ہوگی, اتنے فیلڈ نہیں ہیں, تقریباً 9 فیلڈ بن جاتے ہیں. تو 9 فیلڈ میں ڈیٹا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو زیادہ اسکولوں کا آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب امتحان کے لیے جاتے ہیں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں جو کلسٹر سسٹم ہے, تو اس میں ان سے جب امتحان لیا جاتا ہے تو پہلے سے ڈیٹا انہوں نے ایکسل میں رکھا ہوتا ہے. اب ان ایکسل شیٹس کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنے ڈسٹرکٹ آفیسز, SDOs, SDEOs ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہے آپ کا, اور ملا کے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, اور وہ آپ کو شیٹ میں ڈیٹا دیں گے, وہ ڈیٹا کو چیک کریں گے, اور کوئی مینول انٹری نہیں ہے کہ آپ کا اس میں وقت لگے. جب وہ انٹری کر لیں گے تو آپ آسانی سے ایک ذمہ دار بندہ جو IT پرسن ہو اس کو چیک کر لیا کرے کہ میں یہ ڈیٹا اپلوڈ کر رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ غلط تو نہیں ہے, فارمیٹ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح ڈیٹا انشاءاللہ انٹر کر لیں گے تو آپ کا وقت بہت کم لگے گا, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پہلے یہ بات یاد رکھیں, جو بھی کام کرے دوسروں کو اچھی طرح سمجھا لیں. جب آپ سمجھا لیں گے تو انشاءاللہ پھر مسئلے نہیں ہوں گے. جب آپ خود ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ لہٰذا کوشش آپ یہ رکھیں کہ آپ دوسروں کو سمجھائیں, سمجھانے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں. اللہ آپ سب کو کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو اس کام کرنے پورا کرنے میں آپ کی مدد کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.